وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار جار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ اور ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کی شربت پلاؤ۔ جڑے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ امت مینو دے دے، ساڑیاں شکلاں ویکھ کے تو نہیں سی گیا انہوں، بلکہ مصطفیٰ دا کرم پڑھ کے گیا۔ انہوں نے ویکھے بھی انہاں تے انہاں کرم ہو جانا ہے، نمازاں 5 پڑھن گے ثواب 50 دا، نیت کرن گے رب حج دا ثواب دے دے دا، جنت جو سب تو پہلے جا رہے ہوں گے، میری امت کھڑی ہوئے گی۔ اس ساڑھے منہ ویکھ کے انہوں نے دعا کیتی سی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساڑھا منہ ویکھ دے تو انہیں فری بھی نہیں سی لینا۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حضور دا ہی کام ہے جنہ سانو قبول فرما لیا۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کی شربت پلاؤ، ارے ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے آپ کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اس خالق دی حمد کہ جن نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا، اور اس محبوب تے درود و سلام کہ جنہاں نے اساں گناہ گاراں نو اپنی امت چو قبول فرمایا۔ اللہ پاک دی سنت جاریہ چلدی رہی پہلی امتاں چو۔ تسی بارہا علماء کو سنیا ہوئے گا کہ پہلی امت دے لوگ جدو گناہ کردے سی، انہاں دے دروازے دے باہر لکھے جاندہ سی اس بندے نے فلاں گناہ کیتا ہے۔ انہوں بندہ کسی نے دسدا تو نہیں سی، لیکن کون لکھدا سی؟
لکھتا کوئی بھی ہوئے لیکن لکھیندہ رب دی طرفوں سے۔ پھر وہ جدوں مزید ودتا سی تے باہر نکلتا سی، اندی پیشانی تے لکھیا ہوندا سی فلاں گناہ کر گیا ہے۔ ہن بھی کئیاں دی پیشانی تے لکھیا ہوندا لیکن ہر کسی نوں نظر نہیں آتا، یہ بھی نال ہے۔ لیکن بابا فرید ہوئے ویکھ لیندے نے سبحان اللہ بھی اس مائی دے متھے اتے شقی انہیں لکھیا ہے۔ تے حضرت شیخ شہاب الدین نے میرے کول بھیج چھڈیا اماں نوں وضو کران واسطے، سبحان اللہ تے آپ نے 3 لوٹے ہاتھ دھوندے ہی ختم کر دیتے۔ تے نال دے بیلیاں پوچھیا، انہاں کہا جی اتنا پانی تسی ہاتھ دھوون تے ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا ضائع نہیں کیتا، تساں ویکھیا نہیں کہ انہیں عورت نوں کیوں بھیجیا ہے؟ حضرت کول مرد کوئی نہیں سی وضو کران واسطے، بڈھی مائی نوں میرے کول بھیج چھڈیا نے جا وضو کرا۔ انہیں کہا جی گل تہاڈی ٹھیک ہے، کیوں بھیجیا؟ فرمایا تے متھے تے جہنمی لکھیا سی، جے فرید نوں وضو کرا کے بھی جہنمی رہے تے پھر وضو کراؤن دا مزہ تے نہ آیا۔ فرمایا آئی جدوں سی جہنمی سی، ہن فرید نے جنتی بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ یہ تے حضور دے غلام نے نگاہ فرماون تے جہنم جو کڈ کے جنت لے آؤں۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر، میرے آقا و مولا دی شان تے پھر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ دی سنت سی شکلاں بدل جانیاں، چہرے تے لکھیا جانا کہ بندہ فلاں گناہ کرتا رہا، شکل بدل جاندی سی تے 3 دنوں دے وچ بندہ مر بھی جاندا سی، بچیا کوئی نہیں۔ یہ جڑا ساڈی قوم دے اندر مشہور ہے، یہ چوہے جڑے نے فلاں قوم تو بنے نے، باندر جڑے نے فلاں بی بی نے انج کیتا سی تے باندر بن گئے۔ تو یہ گلاں نہیں دیاں، ٹھیک ہے بنے ہون گے، وہ پہلیاں امتاں بنیاں سی، لیکن طریقہ کار ادوں یہی سی کہ جڑا باندر بندا سی وہ زندہ کوئی نہیں رہندا سی، پھر 3 دنوں وچ اوندا خاتمہ ہو جاندا سی۔ وہ باندر حالے تک چلتے پھرتے ہیں، وہ تو مر گئے ادوں دے اور ختم ہو گیا، نہ انہوں دی نسل چلی، لوگ ادوں ہی بنے تو ادوں ہی ختم ہوئے۔ اج بھی بنتے ہیں، کئی صحابہ دے دشمن باندر بن جاندے نے، لیکن انہوں دا بھی اونج ہی خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن مزیداری دی گل ہے کہ اللہ دی سنت جاریہ سی، گناہ جدوں کوئی کرے تو اندے دروازے تو باہر لکھا جائے۔ اگر کوئی گناہ کرتا سی، وہ متھے تے لکھیا جاتا سی بھی اس بندے نے فلاں گناہ کیتا ہے۔ لیکن جدوں واری آئی اپنے محبوب دی امت دی، سبحان اللہ رب فرمایا ہن میں لکھنا تے نہیں دا، کیونکہ امت محبوب دی سبحان اللہ وعدہ لے لیا کہ عرض کی تھی، سرکار فرمایا کہ یا اللہ میں چاہنا میری امت دا حساب بھی دیگر امتاں دے سامنے نہ ہوئے۔ سبحان اللہ جڑا محبوب دنیا جو عیب چھپاندا پیا، وہ محبوب آندا ہے میں قیامت والے دن بھی کسی دے سامنے حساب نہیں لین دیانا۔ رب فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو، ساری امتاں دا حساب سارے دے سامنے ہوئے گا، لیکن تیری امت دا حساب میں خود سامنے نہیں کسی دے لانگا۔ سبحان اللہ کسی امت دیگر امتاں تو چھپا کے خود رب دیگر امتاں دے متھیاں تے لکھواوے کہ نہ گناہ کیتے نے، لیکن محبوب دی امت دی واری ہے، رب فرمایا ہن میں تے نہیں لکھنا، تے نہ ہی میں کسی نے یہ دسنا ہے کہ اس بندے نے عیب گناہ کیتا ہے، بلکہ رب نے ایمان والوں نوں تنبیہ کر دیتی۔ سبحان اللہ فرمایا ہن رب تے نہیں دسے گا، نہ کسی دے دروازے دے باہر لکھا جائے گا، نہ کسی دی شکل بدلیچنی، نہ کسی دے متھے تے لیچنا ہے۔ تے رب دا پیار ویکھو امت مصطفیٰ نال کنا ہے۔ رب فرمایا میں ہن اے چاہنا کہ ایمان والو جے تانوں عیب پتہ لگ جائے، کسی بندے دا گناہ عیب تانوں پتہ چل جائے تے تسی بھی نہ دسیا جے کسی نوں۔ سبحان اللہ اللہ ویکھو کتنا پردے پان والا ہے، کن دی وجہ تو؟ محبوب دے سرکار دی وجہ تو۔ بندے تو بھی ہوندے سی، پہلیاں امتاں جڑی تباہ ہوئیاں نے بندے وہ بھی رب دے سی، لیکن فرمایا ہن معاملہ میرے محبوب دا ہے۔ سبحان اللہ خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا۔ سبحان اللہ بے نیاز فرمایا اے ایمان والو ایک دوسرے دے بارے برا گمان نہ کرو۔ فرمایا کہنا تے بڑی دور دی گل ہے، دوجا برا سوچو بھی نہ۔ اتوں تک صوفیہ فرماندے نے ایک بندہ شراب خانے جو نکل کے آ رہا ہے نا تو انہوں بھی بھیڑا نہ سمجھو، ایتھے تے مسجد جو بندہ آ جائے لوگ انہوں برا سمجھ رہا ہے۔ صوفیہ فرمایا شراب خانے جو جوے دے اڈے جو باہر نکلتا پہ تہاڈی نظر پہ گئی، بندہ کہے گوئے اے فلاں بندہ بھی اتوں آیا ہے، لیکن فرمایا نہیں، تعلیمات اسلام نہیں ہے۔ تعلیمات اسلام کی فرمایا وہ یہ سمجھ کہ شاید کسی نے روکن گیا ہوئے، شاید وہ کسی نے لبدا کسی بندے دا پتہ کردا ادھر پہنچ گیا، انہوں گناہ تو بچاون واسطے گیا ہوئے۔ اگرچہ دور یہ نہیں، لیکن ساڈے بزرگاں دی تعلیم یہ ہے کہ تساں پھر بھی ان دے بارے اچھا ہی سوچنا ہے۔ امیر اہل سنت
کھڑے ہو کے پانی پی رہے سن، تو بعد انہیں دس بھی دیتا، فرمایا کہ لوگ گناہ گار نہ ہوں۔ اور مولوی صاحب کھلو کے پانی پیوں تو لوگوں نے کہنا ہے کھلو کے پانی پیتا ہے، مولوی ہو کے پانی کھلو کے پیندا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ انہیں پھر دسیا، فرمایا جڑا میں پانی پیتا ہے آب زمزم شریف سے۔ سبحان اللہ۔ ہوں ویکھن والوں کی پتہ ہے کہ زمزم شریف ہے یا کی ہے، تو انہوں ادب یہی کہ انہوں کھڑے ہو کے ہی پینا چاہیے، 3 ساواں دے اندر۔ مشہور ہے کہ ایک ساں جو پیجو نہیں، 3 ساواں دے اندر جو سنت طریقہ کار پینا ہونی چاہیے، لیکن کھڑے ہو کے۔ تو نہ کسی دے بارے بدگمانی سوچنی چاہیے، نہ بدگمانی کہن دی اجازت ہے، برا گمان کرنا بھی نہیں، کسی نے برا کہنا بھی نہیں۔ اگے فرمایا والا تجسسو، اور انہاں دے عیب تلاش نہ کرو۔ فرمایا بندہ اگر گناہ گار ہوئے بھی تسی اندے عیب، کئیاں لوگاں دا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ عیب لبدے پھر دیں۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرا بچپن سی، میں اپنے ابا جی دے نال ساری رات عبادت ایک جگہ تے گزار دیتی۔ جس ویلے ساری رات لنਘ گئی تو کچھ بندے ستے رہے، سویر دا ٹائم ہونے والا سی، تو میں اپنے ابا جی نے کہا بھی ابا جی انہاں چوں کوئی بھی نہیں جڑا اٹھ کے 2 رکعت نفل ہی پڑھ لوے، سارے ستے ہوئے نے۔ تو آندے میرے باپ فرمان لگے پتر تم ہی ساری رات ستا رہندا تے اس جملے نالوں بہتر سی کہ تو اینا جملہ نہ کہندا بھی انہاں چوں کوئی بھی نہیں جڑا اٹھ کے 2 رکعتیں ہی پڑھ لوے۔ یاد رکھو اسلام نے اینا نیکی دا حکم دین دا نہیں کیا جنہ برائی تو منع کرن دی تاکید آئی۔ تبلیغ دے 2 رکن نے، کنے رکن نے؟ 2 رکن۔ اگر کوئی تانوں بھی ٹکرے تو پوچھیا کرو انہاں نوں۔ یہ تو ساڈی سیدھی سادھی عوام آدھی کہ اسی جناب چپ کر کے ہاتھ بن کے انہاں دی گل سن لینا، کوئی آوے تبلیغ والوں پوچھو جناب تبلیغ دے رکن کنے نے؟ تبلیغ دے 2 رکن نے، کنے رکن نے؟ 2۔ ایک امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر۔ پہلا ہے نیکی دی دعوت دینا، دوسرا برائی تو منع کرنا۔ پہلا نیکی دی دعوت دینا اور دوسرا برائی تو منع کرنا۔ اور انہاں دو جو زیادہ اہم رکن کیڑا ہے؟ فرمایا زیادہ اہم رکن برائی تو منع کرنا ہے۔ بندہ ایک دکان تے بیٹھا ہے، انہوں بیٹھا رہن دے، رزق حلال کما رہے ہیں، انہوں کوئی ضرورت نہیں انہوں کھیج کے مسیتے لے کے آؤ بھی آ کے ساڈی تقریر سونا۔ لیکن جمعے دا معاملہ الگ ہے، جمعے جدو پہلی اذان ہو جائے تو کام کار چھڑ دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر پھر ہی بندہ کاروبار کرے تو گناہ گار ہوئے گا، لیکن دیگر معاملات انہوں کوئی ضرورت نہیں، بندہ انہوں کھیج کے آکھے بھی چل بھی جناب ساڈے نال محفل تے چل جا، ساڈے مولوی صاحب تقریر سن، اور رزق حلال کما کمان دے۔ ہاں اگر کوئی گناہ کردا پیا، دکان تے بہ کے سود کھا رہا ہے، جھوٹ بولدا پیا، فلمیں ڈرامے ویندا پیا، انہوں پھر روکو۔ فرمایا برائی تو روکنا ضروری ہے۔ ساری رات بندہ کوئی عبادت نہ کرے، صرف اس واسطے ستا رہے کہ میں سویرے فجر دی نماز پڑھاں گا، فرمایا اوندا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ یہ اوندا سونا بھی رب عبادت۔ جو پچھلے دنوں میں ایک حدیث پڑھی، میں رش کر اٹھیا، انہاں لوگوں نے تو پتہ ہی نہیں سرکار دے صحابہ دی شان کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث تے بڑی مشہور سی، میں بارہا سنائی بھی، تو انہوں پتہ ہوئے گا۔ سرکار فرمایا کہ بعد علی احد پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرن تے میرا صحابی 1 مٹھ جو خرچ کر دے، فرمایا میرے صحابی دی 1 مٹھی جو تواڈے احد پہاڑ نالوں وزنی تے افضل ہوئے گی، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ یہ تو بڑی شان سی، لیکن میں یہ حدیث پڑھی میں حیران رہ گیا۔ سرکار فرمایا میرا صحابی، میرے صحابی دا 1 لمحے باردی نیند، سبحان اللہ، اچھی سبحان اللہ کہو، فرمایا میرے صحابی دے لمحے باردہ سونا بعد آلیاں دی ساری زندگی دی عبادت نالوں افضل تے اعلیٰ ہے۔ ہون کو بندہ صحابہ دے بارے گل کرے تو پھر وہ ٹھکانہ اپنا جہنم سمجھے۔ سرکار فرمایا میرا غلام میرا صحابی دے ستا رہے تے بعد اللہ ساری زندگی عبادت چو گزارے، کھاؤ وہ سے اعظم ہوئے، کھاؤ داتا علی اجویری ہون، کھاؤ حضرت شہباز قلندر ہون، جن مرضی ولی بھی رالن، فرمایا میرے صحابی دی تا نیند نو نہیں پہنچ سکتے۔ اے ہے نسبت مصطفیٰ دا فیض، جنہ سرکار نو اکھاں نال ویکھ لیا انہاں دی نیند ہی افضل ہو گئی۔ تاں واسطے تے سرکار دے صحابی سرکار دی بارگاہ جو آئے حالے آئے نہیں، تے حضور پہلے کہہ دیتا، فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے انہیں ایک بندہ آ رہا ہے۔ صحابہ فرمایا کہ اسی پھر بڑی خواہش کی تھی بھی دنیا تے جنتی ویکھنے ہیں، آندے ویکھیا کہ ساری صحابی آئے نے، وضو نہ کیتا ہے، جتی اپنے ہاتھ چوں پڑی آ گئے مسیتے بہ گئے، اسی ویکھیا کہ اے بندہ ہے۔ دن دوسرا آیا، سرکار نے پھر فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہونے ایک شخص آ رہا ہے، ان کی زیارت کر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں دوسرے دن پھر وہی آیا، تو تیسرے دن سرکار نے پھر فرمایا کہ ہن ایک جنتی شخص آئے گا جنہیں جنتی دی زیارت کرنی ہوئی انہوں ویکھ لیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں تیسرے دن پھر وہی بندہ آیا۔ ایک صحابی فرمان لگے بھی میں پتہ تے کراں بھی یہ بندہ کردہ کی آخر، جے سرکار نے 3 دن ہو گئے انہوں دنیا جو جنت دی بشارت دیتی، گل تے کوئی ہوئے گی۔
وہ آدھے میں انہوں کو چلا گیا، میں کہا جی میں رات گزارنی سفر کر کے آیا، انہوں نے کہا جی گزارو تسی میرے مہمان ہو۔ فرمایا میں دن انہوں نے نال رہا ویکھیا جی دن وہ نماز دے ٹائم نماز پڑھتے باقی اپنا کام کرتے، رات ہوئی ٹائموں ٹائم سو گئے تو ساری رات ستے رہے۔ آدھا میں ساری رات لیٹیا رہا لیکن میں وینا سا بھی اٹھ کے عبادت کر دے کہ نہیں، اٹھ کے ہون مسلح بچھان گے۔ فرمایا انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، صرف جو کروٹ پلٹے سی ادو رب دا نام لیندے سی۔ فرمایا ساری رات لنਘ گئی، سویرے مؤذن نے اذان دیتی تو وہ بھی اٹھ پیا، میں بھی اٹھیا وضو کیتا مسیتے چلے گئے۔ آدھے میں کچھ دن رہا تو بعد میں کہا جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا۔ میں کیا کہ جناب مینوں اجازت دیو میں چلنا، لیکن میں آیا اس واسطے تھا کہ میں ویکھاں تسی کردے کی ہو۔ فرمان لگے میں تو تیرے سامنے ہی ہاں، اسی تو دنیا نو آنا ہوئے تو زیادہ عبادت کریں گے لیکن کلے ہوئے تو پھر عبادت نہیں، انہوں دا ظاہر و باطن اکو ورگا سی۔ فرمایا جے سانو کوئی ویکھے تو پھر بھی اسی انجی ہاں، جے نہ ویکھے تو پھر بھی انجی ہاں، کیونکہ لوگاں دے ویکھن کوئی فرق نہیں پیندا، سانو ساڈا رب ویکھن والا ہے۔ وہ کہنے لگے جی میں جناب نو ویندا رہا بھی تسی کردے کیوں نہ، کہا جی کی پوچھنا چاہتے؟ فرمایا اسی 3 دن ہو گئے نے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے ساں، سرکار نے 3 دن فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے انہوں ویکھ لو، جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے ہنے ایک بندہ آ رہا ان دی زیارت کر لو، اسی 3 دن ہی ویکھیا وہ جنتی شخص تو ہی آندا رہا۔ تو میں اس جستجو جو آیا بھی آخر تیرا عمل کی تو کرنا کی ہے جن دی وجہ تو سرکار نے 3 دن لگاتار تینوں جنت دی بشارت دے دیتی ہے۔ اتنے ایک بے وقوف بندہ بھی کہنے لگا، آندا جی امام حسن پاک علیہ نے روایت پڑھی کہ جڑا حضرت عمر دے پتر نو کہا بھی تو میرے غلام دا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا کہ انہاں واقعی کیا؟ انہاں کہا جی کیا ہے؟ عمر پاک فرمایا جا پھر انہاں کو لکھوا کے لیا۔ یہ روایت اگرچہ نہیں ہے، اگرچہ روایت سند کوئی نہیں، لیکن اسی پھر بھی ماننے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے شوق نہ بیان کر دیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت عمر نو سرکار نے جنت دی بشارت دیتی، پھر حضرت امام حسین کو لکھوان دی لوڑ کی سی؟ تو میں کہا پترا جی ایک باری سرکار نے جنتی کہہ دیتا سی، دوبارہ کہنے دی لوڑ کی سی؟ امام حسین دے کہنے دی لوڑ ایسی لوگوں شک نہ کریا جائے، جنہوں مصطفیٰ جنتی کہہ رہے ہیں حسین بھی انہوں جنتی کہے گا۔ حسین نہ تعلق ہی ہوندہ ہے جندہ سرکار نہ تعلق ہے، تو سرکار نے 3 دیہڑے مور لا دیتی، فرمایا کوئی شک نہ ہو یہ بندہ ہی کوئی یہ 3 دن ہوگا جنت دی بشارت ملی۔ تو صحابی پوچھنے لگے بھی کی کر دیو؟ تہاڈا میں عمل تے ویکھیا تسی نماز نوز پڑھ کے تے باقی آپ دا کام کر دیو، رات سو کے گزار دیو۔ عرض کی تھی میرا عمل تے اتنا جائی، لیکن ہاں ایک گل ہے میرے دل دے اندر کسی مسلمان دے بارے بغض و کینہ نہیں ہے۔ صحابی سنو نہ کہ جی خدا دی قسم جڑا تانوں انعام ملیا جنت دا وہ بھی اسی وجہ تو مصطفیٰ عطا فرمایا۔ تو یہ کوئی عمل نظر تے نہیں آتا، ہن انسان ویکھے بھی دل چ بغض ہے، جی ایویں بندہ کسی نے ویکھ کے سڑدا رہے، کسی نے ویکھ کے پریشان رہے تو اس بندے نے سوچنا چاہیے بھی یار میں کی کر رہا، تو جی ایویں انسان دا دل مسلمان نو ویکھ کے خوش ہو جائے۔ ہن سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نو ویکھ کے خوش ہونا بھی صدقہ ہے، نہیں تو صدقہ کر سکتے، مسلمان نو ویکھ کے خوش ہویا کرو۔ سرکار دے غلام نو ویکھ کے خوش ہونا، پھر انہاں دی عیب پوشی کرنا۔ حضرت سعدی شرازی فرماندے میرے باپ نے مینوں ادوں ہی کہہ دیتا پتر کہ تو ساری رات ستا رہندا تے اے جملہ نہ کہندا تیرا افضل سی، ساری رات سونا اے تیرا افضل ہو جانا سی۔ پتہ چلیا گناہ تو بچنا زیادہ ضروری، عبادت کرنا زیادہ ضروری، ہاں نماز فرض جو تے پڑھنا ہے، گناہ تو بچنا ضروری۔ صوفیہ فرماندے جڑا صرف گناہ تو بچ جائے نا ایک مقام آئے گا بھی رب دا ولی بن جائے گا۔ صرف گناہ تو بچنا والا مطلب کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں، تو لہذا پھر بچنا پینا ہے، پڑھنی پینی۔ اسی طرح روزہ چھڑنا گناہ ہے تو لہذا پھر چھڑنا نہیں تھا نا، گناہ تو بچ جائے، باقی نفل عبادت پاویں نہیں بھی کرتا تو نہ کرے، فرمایا پھر بھی ان کا بیڑا پار ہوئے گا۔ تو جی آکھے جی میں جناب نفلی عبادت ڈھیر لا دیا تو نہ لوگوں کو برا بھی کہی جاں، فرمایا اے پھر بزرگاں دا طریقہ ہی نہیں، یہ تو اپنی عبادت نو ضائع کرنا ہے، امت مصطفیٰ نال پیار کر تے رب دے فرض ہی پوری کر لے، رب دے نو معاف کر چھڑے گا۔ میں وہ تے بڑا کریم ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور لوگاں دے عیب نہ لبو، لوگاں دے عیب تے جڑا عیب چھپاندا ہے انہوں ملدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، یہ عیب چھپانا رب دا کام ہے۔ تو جدو بندہ بندے دے عیب چھپائے گا نا تو پھر رب بڑا کریم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بھی بخاری شریف دے اندر، اور میاں صاحب نے بھی فرمایا نا، فرمایا عیب چھپایا کی لبدا ہے، فرمایا عیب لوگاں دے لب دے پھر دو انسان کدی اپنے مننے میں تے ویکھے نا، جدو اپنے گرے بان جو چاتی پائے گا تو پھر اندر کوئی ٹائم ہی نہیں ہونا لوگاں دے عیب لبن دا، فرمایا وہ آپ دے عیب ہی گندا رہے گا، کسی دے عیب وال نگاہ جانی ہی نہیں۔ ایک بار ذرا سبحان اللہ کہو۔ عارف کڑی فرماندے نے اینا گلاں تھی کی لبنا او عیب کسے دا کرنا
پرنا سبحان اللہ میرے آقا فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامت او کما قال علیہ السلام سبحان اللہ نبی پاک فرمایا جڑا دنیا دے رہندے ہویا مسلمان دے مومن دے عیب تے پردہ پاوے گا من ستر مؤمن فرمایا کسے مسلمان دے عیب لکاون والا قیامت دا دن ہوئے گا بندہ جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گا او ویلا ہوئے فرمایا جس ویلے اندیاں اکھاں اندے مخالف ہون گیاں ہاتھ اندے خلاف گواہی دین گے زبان بندے دی ہوئے گی لیکن اندے خلاف ہی بولے گی پیر انسان دے اپنے ہی نے لیکن انسان دے قدم انسان دے خلاف گواہی دے رہے ہیں فرمایا جدوں سارا وجود تیرا تیرے خلاف ہوئے گا اللہ فرمایا جڑا دنیا جو عیباں تے پردے پاون والا ہے اللہ قیامت دے دن اوندے عیباں تے پردے پائے گا قیامت دے دن جدوں سارے دے عیب کھلن گے نامہ اعمال سامنے ہوئے گا اللہ فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامت اللہ اوندے عیباں تے پردے پائے گا تا واسطے میرے امام فرمایا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر اعلیٰ حضرت فریاد کردے نے فرماندے نے خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر مل کے ذرا میرے آقا دی بارگاہ جو فریاد کرو سونیا قیامت دا دن ہوئے جدوں نامہ اعمال کھلن لگن ساری دنیا دے سامنے عیب کھل دے بیان تساں کرم فرمایا جے بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ اٹھا دو پردہ دکھا
محشر دے میدان چو جلوہ گر ہون گے ایسا نور چمکے گا سارا محشر دا میدان ویندا رہے گا کندی آمد ہوئی ہے آلہ حضرت فرماندے نے سانو تے پتہ ہے اے نور مصطفیٰ دا چمکدا ہے پیا جب نور مصطفیٰ چمکے گا پھر اسی فریاد کریں گے بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے رب دا احسان ہے سبحان کہ اس نے عام بندیاں نو علم غیب نہیں دیتا بلند آواز سبحان اللہ کو پوچھا گیا جی یہ احسان کیویں ہیں علم نہ دینا بھی احسان ہے غیب دا علم نہ دینا بھی کی ہے عام بندیاں نو رب دیندا ہی انہوں جنہاں خاص ہوئے جڑا خاص ہوندا ہے نا وہ پھر ایویں لوگوں نو دسدا نہیں پھردا شیخ سعدی فرماندے نے تو عام ہے تینوں پتہ لگ جائے نا کسی دے عیب دا بھاویں تینوں غیب نہ بھی ہوئے انج ہی پتہ لگ جائے بھی اس بندے اندر ہے خامی ہے نے گناہ کیتا ہے تو پھر بندہ تیرے کو ڈردا پھرے گا بھی کتے اندر سامنا ہو گیا تو لوگوں دس نہ دے ساری زندگی تو انہوں بلیک میل کرے گا بھی میں لوگوں دساں گا تیرے اندر ہے بھی میں تیری ویڈیو بنا لی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوئے بندہ ڈرے گا بھی کتے میں پھڑیا نہ جاں تو جے کوئی بندہ عیب ساڈا ویکھ لے تو بندہ اس بندے کو ڈردا پیا بھی ساری زندگی یار کتے میرا عیب دس نہ دے لیکن بزرگاں دا طریقہ نہیں ساری زندگی اسی ڈراں گے بھی کتے عیب دس نہ دے لیکن حضرت حاتم اسم جنہ دا اپنا حال ہے کہ فرمایا آپ دی مجلس جو آمن والا جڈا مرضی گناہ گار ہوئے رب بخش کے بھیجدا سی ایک دن آپ نے دعا کی دی یا اللہ جڑا بھی آیا جنہ مرضی گناہ گار ہے بخش چھڈ میں اس مجلس چ کفن چور سی جڑا روزانہ چوری کردا سی لوگاں دے کفن قبراں جو لا لیاندا سی وہ بھی مجلس جو آیا آپ نے دعا کی تھی چلے گئے سارے لوگ تو آپ دی دعا دا رزلٹ انج نکلیا کہ وہ کفن چور سی انہیں کہا رات میں پھر کسی دا کفن چوری کراں گا جس ویلے قبرستان پہنچا کفن چوری کرنے واسطے تے غیب جو آواز آئی وہ رب دے بخشے ہویا بندیا جنتی ہو کے جہنمیاں والا کام کیوں کرنا ہے کہندا میں جنتی کیویں فرمایا تو میرے ولی دی محفل جو نہیں سے گیا فرمایا حاتم اسم نے دعا فرمائی سی اسی سارے دی بخشش فرما چھڈی سی اپنا جنہ دا یہ حال ہے کہ انہاں دی مجلس جو آمن والا بخشا جائے وہ حاتم اسم نے ساری زندگی بولے ہو کے گزاری لوگوں نے دسیا میں بہراں حالانکہ بہرے نہیں سن مجلس ایک عورت آئی ان کی ہوا خارج ہوئی آواز آئی وہ شرمندہ ہو گئی مسئلہ انہیں کو پوچھنا سی انہیں کہا جی ہون میں کس منہ نہ کول جاں گی جس ویلے ان کی واری آئی نہ کول آئی تو مسئلہ دسیا بابا جی فرمانے تھوڑا اچھی بول انہیں مسئلہ بابا جی فرمانے تھوڑا اور اچھی بول میں اچھی سننا عورت مطمئن ہوگی بھی بابا تو سن دے اچھی ہے ایک عورت دی عزت دی خاطر ساری زندگی بابا بولا رہا میں کہ ولی صحیح ہو کے ساری زندگی بولا رہا ہے تو کیسا بندہ ہے کہ جی کسی دا عیب پتہ چل گیا کہ بندہ تیرے کو ڈردا پھردا ہے بھی ہونا میرا عیب کسی نو دس نہ دے فرمایا اور رب بھی ہے جنہیں ساری زندگی ساڑھے عیب ویکھے نے پھر بھی پردے پائے ہوئے نے دسو ایڈا کریم کوئی ہو سکتا ہے پھر اس رب دا حق بندا نا کہ ان دی بارگاہ جو سر جھکایا کرو جڑا رب اینے عیب ویکھ کے بھی پردے باندھا پیا پھر انیاں نافرمانیاں کسی دنیا دار دی کرو نا ایک دفعہ نافرمانی بڑا سخی مالک ہوئے گا آکھے گا کوئی گل نہیں پھر نافرمانی کرا آکھے گا کوئی گل نہیں پھر نافرمانی کرو گا انہیں آخر تے پکڑ لینا انہیں کہا بھی تو تے لگ بن لیا ہے لیکن یہ رب ہے میرا جنہیں مرضی گناہ کر لو ایک بار انہیں کو معافی منگو انہیں رحمت دے دروازے کھلے تے انجی کریم ہے انہیں محبوب محبوب دا کام ہے کرم فرمانا محبوب دا کام ہے عیباں تے پردے پانا سعدی شرازی فرماندے نے رب نے بندیاں نو علم غیب نہیں دیتا ہے بھی انہیں احسان ہے
ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਵਲਾ ਤਜੱਸਸੂ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਬ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਬ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ किसी ने क्या खूब किया, उन्हें क्या सारी ज़िंदगी एक ही खता करते रहे, सारी ज़िंदगी एक ही खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करते रहे। सारी ज़िंदगी असी शीशा रगड़ते रहे, अभी साफ क्यों नहीं दिसदा? मैं कदी अपना मूँह भी धो ना, कदी अपने वाल भी तो वेख, अपने वाल तो वेख्या नहीं। दुनिया दे ऐब लभना फिरना, फलां बंदा इंज, फलां बंदा इंज, फलां बंदा इंज। फरमाया जो अपने वाल वेखेगा ना फिर तेन समझ आएगी सारा ना भैड़ा दे तू है। सादी शराजी फरमाया एहसान है रब दा, उन्हें आम बंदे नूं दस्सिया ही नहीं कि असी करने की हाँ। तो दस्सिया किनू? इमाम आज़म अबू हनीफा। तो जिन्होंने दस्सिया वो करीम वेखो किन्ने ने, सरकार तो सरकार रह गया ना। ये तो सदियां बाद आने वाले हुजूर दे गुलाम दे करम दा हाल है कि सरकार फरमाया बंदा जो वुजू करदा उहदे गुनाह चढ़दे ने, हत्थ धोवन नाल हत्थां दे गुनाह, सिर दा मसा करन नाल सिर दे गुनाह चढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ चढ़ते पे ने, सरकार ने कह दिता तो चढ़ते ने। इमाम आज़म फरमाते ने मैनू नज़र भी आते ने। मेरे इमाम मस्जिद च जाते सी, लोग वुजू कर रहे होंगे सी तो कतरे जिहड़े डिगदे सी, आप नूं गुनाह नज़र आते सी, बंदा फलां गुनाह करदा है, ए बंदे दा फलां गुनाह धुपदा पिया भी गुनाह करदा है। आप उन्होंने जाके कहते सी अल्लाह दे बंदे इस गुनाह तो तौबा कर। उहदा सी हुजूर मैं तौबा की अज तो बाद नहीं करांगा। आप कोई अरसा कशफ रहा, फिर आपने हाथ उठाए दुआ वास्ते, तो दुआ की या अल्लाह कशफ खत्म हो जाए। हुण ईमान ना दसो ना, साढ़े को चीज़ असीं दुआ करांगे? असीं आखा सो चंगा है, सानूं लोगों के ऐब दिसदे पै ने, असीं वेखने पे लोग की करते हैं। लेकिन ये इमाम आज़म ने जिन्हां ते सरकार दा फैज़ और करम है। फरमाया मौला जे तू छुपाए हुए ने, जे तू पर्दे पावन वाला है तो फिर अबू हनीफा ते जाहिर क्यों करना है? फरमाया अबू हनीफा को कशफ खत्म कर लै, मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे बंदियां दे ऐब वेखां। अल्लाह वाले जिन्होंने ऐब नज़र भी आवन, और खुदा दी कसम क़यामत वाले दिन भी ऐब मुस्तफ़ा ने छुपाने। ढूंढा ही करेंगे सदरे क़यामत की सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। चोर हाकिम से छुपे या फिर उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। आला हज़रत फरमाते ने चोर दा काम की नस जाना या फिर हाकिम के खिलाफ हो जाना। फिर मैं क़यामत वाले दिन चोर भी सरकार दा होएगा, तो उन्होंने पनाह वास्ते जगह कोई नहीं लभनी सिवाय दामन मुस्तफ़ा तो। उन्हें कहना सरकार सारी जिंदगी तुहाड़ियां नाफरमानियां कीतियां, तो हुण लुकन वास्ते जगह भी तुहाडे दामन रहमत चाहिए। लेकिन मेरे आका मौला दा दामन रहमत वसी इतना है। फरमाया वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और खाक उफ्ता दो, ए मिट्टी दे डिगे हुए हो,
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، وہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا